ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں رزق دیا تو رزق کھانے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کریں اور عبادت بھی اسی کی کریں۔ انسان کھاتے وقت یہ نیت کر لے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں یہ جو رزق کھا رہا ہوں اس سے میرے اندر انرجی آئے گی اور میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ کھانا بھی ثواب ہے، وہ کھانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور عبادت بھی اسی کی کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں پہ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ہاں، انما حرم، بے شک حرام ہے، علیکم تم پر، میتہ مردار، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مردار ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چرند پرند ہے، حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ چکن لینے کے لیے جائیں تو یہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، ان سے ایک بار پوچھ لیں تاکہ آپ بری و ذمہ ہو جائیں، بھی بسم اللہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں، اللہ کا نام لیا بھی ہے کہ ویسے ذبح کرتی ہیں۔ اور عام طور پر ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ میرے خیال میں کہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، بس وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، ہیلو موبائل پر بات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ مرغی ذبح بھی ہو رہی ہے، اس لیے تو پھر ہم بھی برائلر بن گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، ہمارے اندر بھی وہ عبادت کا لطف نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز فرمائی انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ دوسری چیز فرمائی والدم، خون، جانور کا خون حرام ہے، حلال جانور کی بات ہے، اس کا بھی خون حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، پگ، اس کا گوشت وہ بھی حرام ہے۔ تو حالانکہ حرام جانور اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس جانور کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا کہ اس جانور کے گوشت میں کسی بھی طرح بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجیے آج بھی کافروں کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی چیز میں کچھ نہ کچھ سور کا گوشت ملا دیا جائے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سور کا گوشت ببل کی صورت میں آئے گا یا کسی بھی طرح ہمارے پاس آئے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر بغیرتی کی انتہا ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جانور انتہائی بغیرت ہے، یہ ماں بہن بیٹی کا بھی خیال نہیں کرتا اور کثرت کے ساتھ یہ الٹ کام میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے ولحم الخنزیر کا، اور یہ بھی مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بچپن میں بھی ہم جب پڑھتے تھے تو سکول میں خاص طور پر یہ معاملہ ہوتا تھا، جب یہ نام آتا تھا بھی یہ نام نہ لو زبان پاک ہو گئی ہے، یہ نام نہ لو زبان پاک ناپاک ہو گئی ہے، یوں سمجھتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ یہ خنزیر کا نام لے کے تھا بھی یہ نام لیا وضو ٹوٹ گیا، تمہاری زبان ناپاک ہو گئی، تم ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن تو ناپاک نہیں ہوا، اسی قرآن کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن تلاوت فرماتے تھے، صحابہ اہل بیت، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ خنزیر کا نام لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا زبان ناپاک ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر کیا فرمایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا خنزیر حرام ہے، چوتھے نمبر پر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر چیز دی جائے، پکائی جائے، ذبح کی جائے، کوئی بھی شکل ہو، نام غیر اللہ کا آ گیا وہ حرام ہے۔
کسی بھی طرح سے کچی ہو یا پکی ہو، جب نام غیر اللہ کا جب کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ چیز کس لیے، یہ جی فلاں بزرگ کے حوالے سے ہے، بات ختم ہو۔ ہاں آپ اس کا احسان ثواب جس کو مرضی کہے، چیز دیتے وقت مت کہے یہ فلاں کا نظر و نیاز ہے، یہ فلاں کا ختم ہے، یہ فلاں کا یہ ہے، بس کوئی اللہ کے نام کی چیز ہے، ہاں اس کا ثواب فلاں بزرگ کے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، کسی کو بھی آپ پہنچاتے رہیں، تو اس چیز کا بھی خیال کریں۔ تو بہرکیف اللہ نے ہمارے لیے حلال چیزیں زمین میں رکھی ہے، ان حلال چیزوں کو حلال طریقے سے کھائیں گے تو حلال ہے، اور اگر حرام طریقے سے تو وہ حلال چیزیں بھی حرام